کئی لوگ ہیں شعبان کا 15ویں شعبان کا استدلال وہ سورہ دخان کی آیت سے کرتے ہیں کہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ کسی مفسر نے تاریخ اسلام میں کسی مفسر نے سورہ دخان کی آیت سے یہ استدلال نہیں کیا گیا کہ یہ لیلہ مبارکہ کون سی رات ہے۔ 15 شعبان کا استدلال سورہ دخان سے بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہ بوکس استدلال ہے، انتہائی غلط استدلال ہے۔ اس سے یہ استدلال ہو ہی نہیں سکتا کہ سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے 15 شعبان کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ استدلال تمام کے تمام مفسرین نے غلط قرار دیا گیا۔ کئی علماء نے کیا بھی تھا یہ استدلال، لیکن وہ غیر معتبر تفاسیر کے اندر آیا گیا، اور کئی تفاسیر کو علماء کرام نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے کہ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے یہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، اور قرآن خود اپنی تفسیر کئی مقامات پر کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں پر قرآن اپنی تفسیر خود کرے تو وہاں پر روایات بھی نہیں چلتی ہیں، کیونکہ خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن کا استدلال ہو، قرآن سے ہی ہو رہا ہو، قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کی شرح اگر خود قرآن دوسری آیت میں کر دے تو پھر ہمیں کسی کے حوالے کی ضرورت، کسی روایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی استدلال کر رہے ہیں، بالخصوص آج کے دور میں بیٹھ کر مکتبہ بریلویت والے خاص طور پر جتنے استدلال کرنے والے ہیں، مسٹیک کر رہے ہیں، غلط استدلال کر رہے ہیں، اور روایتوں کو لا کر وہ قرآن کی معنوی تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اب یہ استدلال سماعت فرمائیے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے۔ اب یہ لیلہ مبارکہ کا لفظ آ گیا تو قرآن پاک کس رات میں نازل ہوا؟ بچہ جانتا ہے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نازل ہوا۔ ایک رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ تو ایک عام بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا ہے۔ تو اب یہ جو لفظ آ رہا ہے لیلہ مبارکہ، اس سے مراد کون سی رات ہوگی؟ لازمی سی بات ہے وہی رمضان والی شب قدر مراد ہوگی۔ تو اب اس فرمان کا معنی یہ بنے گا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ یعنی شب قدر میں نازل فرمایا ہے، اور شب قدر کس مہینے میں ہوتی ہے؟ وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ تو قرآن کا معنی یہ بنے گا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ یعنی شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ کس رات میں؟ آپ اگر عربی جانتے ہیں، جو عربی جاننے والے طالب علم ہیں، علماء ہیں، اہل علم ہیں، لغت کے جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ضمیر پیچھے لوٹتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ضمیر آ رہی ہے فیہا، پیچھے مرجع کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے انا انزلناہ، اس کا مرجع ہے۔ اب فیہا کا معنی یہ بنے گا کہ اس رات میں، اور پیچھے قرآن کہہ کر آیا گیا فی لیلۃ مبارکہ، اور اس سے مراد شب قدر، تو معنی یہ بنے گا کہ شب قدر میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی سورہ دخان کی آیت کے مطابق قرآن شب قدر میں نازل ہوا، لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر، اور شب قدر میں ہی ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ لہذا اب وہ جو روایات سنائی جاتی ہیں کہ اس 15 شعبان کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے، موت کا لکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کو صحائف دے دیے جاتے ہیں، یہ سارے جتنے تقدیری معاملات پر بات کی جاتی ہے، روایتیں سنائی جاتی ہیں، ساری روایات قرآن کے خلاف اور غلط ہیں۔ ان کا کوئی استدلال، کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے، یہ مسٹیک کی جا رہی ہے ہمارے یہاں۔ اب چونکہ یہ کام شروع ہو چکا ہے، لہذا اب اس کو زور دیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ تمام مفسرین نے سوائے چند کے جو غیر معروف ہیں انہوں نے اس کو استدلال کیا ہے، ورنہ تمام مفسرین نے اس استدلال کا انکار کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا، اگر سورہ دخان سے کوئی آپ کو استدلال کر کے بتا رہا ہے کہ اس رات میں، اور فیہا کا مرجع بنا دے 15 شعبان کو، تو اس سے زیادہ بوکس استدلال کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ فیہا کا معنی شب قدر ہے، 15 شعبان نہیں ہے۔ اس لیے کسی مفسر کو پڑھ لیجئے، امام فخر الدین رازی کو پڑھیے، اور
علامہ روح المعانی کو پڑھ لیجئے، تفسیر قرطبی پڑھ لیجئے، تفسیر طبری پڑھ لیجئے، جس مفسر کو اٹھا کر پڑھیں، آخر میں ابن کثیر کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، جس مفسر کو اٹھا کر آپ پڑھیں گے سب نے ہی اس استدلال کا انکار کیا گیا کہ سورہ دخان کی آیت میں 15 شعبان مراد لینا نہایت غلط ہے۔ اس لیے بہترین بات یہ ہے کہ سورہ دخان سے 15 شعبان کا ثبوت بالکل غلط جو کر رہا ہے، غلط استدلال کر رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں بہت زیادہ اس پر زور دیا جاتا ہے کہ 15 شعبان آ گئی، 15 شعبان آ گئی اور اس میں یہ معاملہ ہوگا، اور حوالہ سورہ دخان کا دیا جاتا ہے یا وہ روایات سنائی جاتی ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی عربی سے واقف نہیں، یا وہ لوگ ہیں جو گرامر سے واقف نہیں ہیں، یا جان بوجھ کے غلط استدلال کرتے ہیں۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن یہ استدلال درست بنتا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دور میں مفتی محمد قاسم عطاری صاحب ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر صراط الجنان، اس میں بھی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر بات پھیلتی کہاں سے گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے، یعنی لیلہ مبارکہ جو سورہ دخان میں آیت آئی ہے، اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے اکثر مفسرین کے نزدیک، یعنی زیادہ کے نزدیک، جمہور کے نزدیک، بڑوں کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ شب قدر مراد ہے۔ اور بعض مفسرین اس سے شب براءت مراد لیتے ہیں۔ اس رات میں مکمل قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں لے کر نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ تو مفتی محمد قاسم عطاری صاحب کے مطابق بھی تفسیر صراط الجنان میں اکثر مفسرین کے نزدیک، تو جب اکثر مفسرین ہو گئے تو پھر صاحب بقیہ جو باقی بچے ہیں وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا، لہٰذا اکثر مفسرین کے نزدیک شب قدر ہی مراد ہے۔ تو جب شب قدر مراد ہوئی تو اس سے 15 شعبان کے استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اب چونکہ ہوا یہ، اس بات کا انہوں نے ذکر کیا، دو طبقے بھی بنا دیے، اکثر مفسرین کے نزدیک شب قدر مراد ہے اور بعض کے نزدیک شب برات مراد ہے، تو جناب ان دونوں میں سے کوئی مفتابی قول بھی تو ہوگا نا۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن دوسری آیت سے جب کر رہا ہے تو کسی حوالے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، حوالے اور بہت موجود ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے۔ ماضی میں علماء اس کا انکار کر کے جا چکے، لیکن نہ جانے اس کو استدلال کو کیوں پیش کیا جاتا ہے جو غلط استدلال ہے۔ اب ہوا یہ کہ دو حصے بنائے انہوں نے، اور اکثر والا جو شب قدر والی مراد تھی اس کو انہوں نے غائب کر دیا اور شب براءت والی روایات کوٹ کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اوپر اکثر مفسرین کہتے ہوئے آ رہے ہیں، نیچے شب براءت والی روایت کوٹ کر رہی۔ بھائی اس آیت کی تفسیر میں ان روایتوں کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب مراد ہی نہیں ہے شب براءت تو پھر آیت کی تفسیر میں یہ حدیثیں ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور جو شب قدر ہے اس کا ذکر یہاں پر کسی روایت کا نہیں آ رہا ہے، تو یہ تھوڑی مسٹیک کہہ لیں، کیا کہیں مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، لیکن بات یہ ہے کہ یہیں سے غلطیاں پھیلتی ہیں، یہیں سے جو ہے نا عوام کے اندر باتیں غلط پھیل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں یہ چیز زور پکڑ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو آگے ذکر کرتا ہوں، جو استدلال مفسرین نے کیے ہیں وہ انہوں نے بھی پیش کیے ہیں۔ میں ایک استدلال پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن پاک نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ گئے، یعنی ایک جگہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا گئے اور ایک جگہ لیلہ مبارکہ کا لفظ آیا گئے۔ کہہ رہے ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ شب قدر اور مبارک رات سے ایک ہی رات مراد ہو تاکہ قرآن مجید کی آیات میں تضاد لازم نہ آئے۔ یہ مفتی محمد قاسم عطاری صاحب فرما رہے ہیں، یہ زور دے دیا انہوں نے۔ استدلال اور بھی بہت سارے کیے گئے، وہ میں سارے ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آگے جا کر بجائے اس کے کہ تقدیری معاملات کے ذہن شب قدر میں بنائے جاتے، انہوں نے روایات وہ لکھ دی کہ 15 شعبان سے متعلق ہیں۔ آیت کچھ کہہ رہی ہے، نیچے روایات کچھ کہہ رہی ہیں، یہ روایات قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، اس لیے یہ مسٹیک کچھ ایسا لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عوام کے اندر ان کے اندر ایک شے پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو فلاں نے تفسیر میں لکھا گئے، فلاں نے تفسیر میں لکھا گئے، اس آیت کے تحت لکھا گئے۔ ارے بھائی لکھا گئے لیکن یہ استدلال غلط ہے، اس لیے یاد رکھ لیجئے گا کسی نے یہ استدلال نہیں کیا گیا، جس نے کیا ماضی میں علماء اس کا انکار کرتے آئیں گے۔ اس لیے سورہ دخان سے 15 شعبان کا استدلال بالکل غلط ہے۔